अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। रात गए जी, पाक अफगान जंग जोरों शोर से जारी है। पाकिस्तान की जानब से तालिबानी फौज को क्या सरप्राइज दिए जा रहे हैं, कौन कौन सी फोर्सेस इस वक्त मैदान में उतर चुकी हैं और अफगानिस्तान को ये हमला, ये जंग किस तरह से भारी पड़ने जा रही है, कितना पाक फौज का नुकसान हुआ है और पाकिस्तान की जानब से अफगानिस्तान का कितना अब तक नुकसान किया गया है, इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर बात करनी है। पीछे शायद आपको नजर आ रहा हो पाकिस्तानी मीडिया पल पल की रिपोर्ट और जैसे एक क्रिकेट मैच की कमेंट्री चल रही होती है, तो बराह रास्त चीजें जो है वो नशर की जा रही हैं कि कौन कौन से इलाके के अंदर तालिबान का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इंतहाई गैर जानबदारी के साथ जो रिपोर्ट्स हैं दोनों तरफ की, वो आपके सामने रखी जाए। और जाहिर है ये एक मुश्किल वक्त है और ऐसे जंगी हालात के अंदर दोनों तरफ से प्रापेगंडा होता है, जाली वीडियोस चलाई जाती हैं और दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि मुनासिब चीजें आपके सामने रखें। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। रात का जी वक्त है, जंग जारी है और एक्सपेक्टेड थी, ये जंग एक्सपेक्टेड थी और उसकी बड़ी वजह यह थी, एक तो तालिबान के हमले नहीं रुक रहे थे। तालिबान को गुस्सा था कि जो अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला गया है, फिर वो सरपरस्ती कर रहे हैं बीएलए की, फिर वो सरपरस्ती कर रहे हैं टीटीपी की, इसमें कोई शक ही नहीं है, ये कोई प्रापेगंडे वाली बात नहीं है। फिर तालिबान का इंडिया के दौरे करना, बार बार दौरे करना, इंडिया से मिलना, मोदी से मिलना, मोदी का इसराइल का दौरा करना हालिया, तो चीज़ें तो बड़ी वाजिया थी। और फिर ईरान और जो अमेरिका की जंग, तो बेसिकली प्लान तो यही था ना कि पैसा इस्तेमाल करके, डॉलर्स इस्तेमाल करके इस पूरे खित्ते के अंदर जो है वो कियोस पैदा कर दिया जाए और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल हालात, अदम इस्तेकाम, बलूचिस्तान तकरीबन मुकम्मल तो नहीं कह सकते लेकिन तकरीबन वहां पे रियासती रिट ना होने के बराबर ही रह गई है। और जो धमाके मुसलसल हो रहे थे और पाकिस्तान ने फिर उससे बढ़ के जो अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक की थी, और वो भी तालिबान को गुस्सा था और उसके बाद इंडिया ने और बाकी ममालिक ने भी तालिबान को पुश किया होगा कि आप क्यों हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, आप जरा पाकिस्तान से लड़े। तो इस तरह से इस चिंगारी को हवा दी गई, तालिबान के अंदर फूंक भर के मैदान में उतारा गया कि आप जरा लड़े पाकिस्तान के खिलाफ। इससे पहले कि मैं अपडेट्स आपके सामने रखूं, एक न्यूट्रल एनालिसिस बतौर सहाफी आपके सामने रख देता हूं। देखिए, ये बड़ी वाजिया बात है, बड़ी वाजिया बात है। जब मैं ये बात कर रहा हूं तो बतौर सहाफी बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान अफगान तालिबान से मार नहीं खा सकता। ये सच्ची बात है कि पाकिस्तान ने भारत की फैंटी लगाई। हाँ, हम नहीं कहते कि भारत ने पाकिस्तान का नुकसान नहीं किया, हम उस तरह की बातें नहीं करते कि वन साइडेड बातें करें। भारत ने भी पाकिस्तान का नुकसान किया था, लेकिन पाकिस्तान छोटा मुल्क है, पाकिस्तान के कम वसाइल हैं, पाकिस्तान की आबादी कम है, उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने कद से बड़े हमले भारत पर किए थे। और फिर उसके बाद जाहिर है भारत को अपनी कमजोरियां नजर आई थी, तो वो जंग रुकी थी। तो अगर भारत जैसा मुल्क और ईरान जैसा मुल्क अगर पाकिस्तान पर अटैक करता है और पाकिस्तान फौरी तौर पर हमला कर देता है, ईरान इस्लामी मुल्क, तो फिर ये तालिबान क्या बेचते हैं? यानी वो कहते हैं कि हमारी बिल्ली हमें ही मियाऊं मियाऊं। तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ लड़ लें। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट, अच्छी फौज, सबसे बड़ी बात अच्छी फजाइया, तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इस जंग के अंदर पश्तूनों का नुकसान होगा, इस जंग के अंदर खैबर पख्तूनख्वा का नुकसान होगा, इस जंग के अंदर पाकिस्तान का नुकसान होगा। और उसकी बड़ी वजह कि अभी एक आलमी सहाफ़ी हैं, उन्होंने दावा किया है कि अफगान अफगान तालिबान और कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने कोई बड़ी तादाद के अंदर सुसाइडर, ये जो खुदकश बमबार होते हैं, वो पाकिस्तान भेजना शुरू कर दिए हैं। और उनको टास्क दिया गया कि आप पाकिस्तान के अंदर जाके अटैक करें। और कुछ इतलात आ रही हैं कि कंटेनर इस्लामाबाद के अंदर लगना शुरू हो गए, रेड जोन को सिक्योर किया जा रहा है, सील किया जा रहा है कि कहीं कोई इस तरह का अटैक, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में 2 अटैक हो चुके हैं, तो अब वो कुछ नहीं कर सकते। तो अब रेड जोन को, पाकिस्तान के रेड जोन को, इस्लामाबाद को सिक्योर करना शुरू कर दिया है। अभी तक जो सिक्योरिटी फोर्स, देखिए जंग की सूरत हाल में हम कोई मैदान के अंदर तो मौजूद नहीं है, हमें उन चीजों को ही बयान करना पड़ेगा या आप तक पहुंचाना पड़ेगा जो या तो तालिबान की तरफ से आ रही हैं या फिर सिक्योरिटी जराए की जानब से आ रही हैं। तो 44 तालिबान, अब तक 44 तालिबान के हलाक होने की जो है वो खबरें
اور ذرائع کی جانب سے، سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ 44 طالبان بھون دیے گئے ہیں، 2 چوکیاں بھی اب تک طالبان کی تباہ کر دی گئی ہیں۔ پاکستان کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ باجوڑ کے اندر معصوم لوگوں کو مارا گیا، اور جنگوں کے اندر تو زیادہ تر معصوم لوگ، دیکھیں معصوم لوگ بھی کولیٹرل ڈیمیج کا نشانہ بنتے ہیں۔ مسجد کی چھت پر بھی حملہ کیا گیا ہے افغان طالبان کی جانب سے۔ پاکستان کے 2 فوجی جوان شہید ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں، 3 فوجی جوان جو ہیں وہ پاکستان کے اس وقت زخمی بھی ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں کا جذبہ بلند ہے، کچھ ویڈیوز بھی ریلیز کی گئی ہیں جس کے اندر فوجی جوان بارڈر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم طالبان انڈیا کو سبق سکھا سکتے تو پھر طالبان کیا بیچتے، ہم ان کو بھی سبق سکھائیں گے۔ اچھا، خبریں کیا ہیں؟ پاک فضائیہ حرکت میں آ گئی ہے، اور پاک فضائیہ کے حرکت میں آنے کا مطلب ہے تباہی۔ پاک فضائیہ کا اڑنا، پاک فضائیہ کے جہازوں کی پروازیں، یہ طالبان برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، کوئی کسی کا ایجنٹ، کوئی کسی کا سپوکس پرسن میں نہیں ہوں۔ جینون بات ہے کہ پاک فضائیہ کا مقابلہ اس خطے کے اندر کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو ننگرہار کے اندر جو بڑا ایمونیشن ڈپو تھا، طالبان کا بڑا اسلحے کا ڈپو تھا، وہ بھی بتایا جا رہا ہے اڑا دیا گیا ہے۔ محمد مالک صاحب اینکر ہیں، نامور اینکر ہیں، ان کی جانب سے کچھ دعویٰ کیا گیا، کہتے ہیں ہمیں ذرائع سے اطلاع آئی ہے کہ اگلے گھنٹوں میں میسو ایریل رسپانس نظر آئے گا، اور وہ آنا شروع بھی ہو گیا ہے۔ اس میں ڈرونز بھی ہوں گے، اور اگلے 72 گھنٹے جو ہیں وہ 72 گھنٹوں سے کیا مطلب ہے؟ 72 گھنٹوں کا مطلب یہ ہے کہ جنگ پھیلنے جا رہی ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہو کہ آج کی رات یہ جنگ لگی ہوئی ہے اور بس یہ ختم ہو جائے گی، صبح تک دونوں فریق تھک جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ آگے آگے چیزیں پھیلیں گی، بڑھے گی جنگ، حملوں کی شدت میں اضافہ ہوگا، پاکستان اپنے ڈرون بھی استعمال کرے گا، پاکستان اپنی فضائیہ بھی استعمال کرے گا، اور افغانستان کے اندر تک جا کے وار کرے گا۔ 72 گھنٹوں میں طالبان وہ کہتے ہیں بہت بھاری گزریں گے، اور ظاہر ہے گزرنے بھی چاہیے۔ یا تک ایک فیصلہ کن جنگ ہونی چاہیے، یا تو یہ ہے نا کہ تماشا نہ بنائیں، یا یہ کہ یہ جو خطے کے اندر، پورے خطے کے اندر وہ عناصر جو پورے خطے کے لیے نقصان دہ، سینٹرل ایشیا کے لیے، چائنا کے لیے، ایران کے لیے، پاکستان کے لیے، چاہے وہ طالبان ہیں جو وہاں پہ جنہوں نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، بدقسمتی ہے ہم طالبان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، اب انہوں نے افغانستان کے اندر لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، خواتین کی وہاں پہ کوئی موومنٹ نہیں ہے، اسکول یونیورسٹی سب کچھ بند ہے، خواتین کے لیے دروازے تعلیم کے تو بند ہو گئے، اور وہاں پہ داعش ہے، وہاں پہ بے شمار عناصر ہیں، بی ایل اے ہے، ٹی ٹی پی وہاں سے کنٹرول ہوتی ہے، اور پھر افغانستان اور طالبان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے اسرائیل بھی ہے، ان کے پیچھے انڈیا بھی ہے۔ تو بہرحال بڑے اٹیک ہونے جا رہے ہیں۔ بتایا گیا ہے جی نواں پاس سیکٹر کے قریب بڑی کارروائی کی گئی ہے، اور وہاں پہ بھی متعدد طالبان جو ہیں وہ جہنم واصل ہوئے ہیں، اور مکمل طور پہ طالبان کے جو مورچے ہیں وہ تباہ کر دیے گئے ہیں۔ یہ جو اس وقت افغانستان کی سرکاری نیوز ایجنسی، میں کچھ کوشش کرتا ہوں کہ دونوں طرف کی چیزیں آپ سامنے رکھوں، افغان سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق ترخم میں لڑائی کی شدت میں کمی آئی ہے۔ ترخم سے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہاں پر بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ رک گئی ہے، اور حالات ابتدائی لمحات کی نسبت پرسکون رہے ہیں۔ رپورٹ میں 6 افراد کی زخمی ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے باجوڑ میں بھی خواتین سمیت کئی افراد زخمی ہوئے تھے۔ تو بہرحال وزیر اطلاعات کی جانب سے بھی قرآنی آیات اس وقت جاری کی جا رہی ہیں، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ افغانستان کی جانب سے جو ویڈیوز جاری کی جا رہی ہیں وہ جعلی ویڈیوز ہیں، وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے پاک فوج کے جوانوں کو شہید کر دیا یا اغوا کر لیے ہیں، اور کچھ ویڈیوز پاکستان کی جانب سے بھی ایسی جاری کی گئی جو تصدیق ہوئی کہ وہ کوئی آسٹریلیا کے کسی اٹیک کی یا کہیں پہ آگ لگی تھی۔ تو بہرحال یہ دونوں طرف سے جنگ کے دنوں میں پراپیگنڈا ہوتا ہے۔ پاک فضائیہ کی افغانستان میں حملے شروع ہو گئے ہیں، اور ننگرہار کے اندر پہلا پاک فضائیہ نے کامیاب جو ہے وہ اٹیک کیا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ تباہ کی ہے۔ باجوڑ سیکٹر کے اندر فطرت الخارج نے بارڈر کراس کی کوشش کی ہے، پاک فوج نے بر وقت کارروائی کر کے ان کو پکڑ لیا ہے، اور پکڑے جانے والے نے اپنا نام عبداللہ بتایا ہے، یہ بھی اس وقت اطلاعات آ رہی ہیں۔ اور بہرحال اس وقت جو ہے وہ جنگ جاری ہے، رات کا وقت ہے، میرے سامنے موبائل بھرا ہوا ہے، کابل، قندھار، جلال آباد میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے ہوں گے،
یہ بھی بتایا گیا ہے، اور کابل اور قندھار پر فضائی حملے کرنے کا بھی امکان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جب فضائی اٹیک ہوں گے، اب افغانستان کے پاس تو کوئی باقاعدہ ایئر فورس نہیں ہے، نہ ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر ان کی کوئی اور انٹرنیشنل کمیونٹی یا ایسے ممالک جو پاکستان دشمن ہیں ان کی مدد کرتے ہیں تو پھر کتنی وہ مدد کر لیں گے۔ انڈیا پیسہ لگا سکتا ہے، انڈیا اسلحے کے ذریعے مدد کر سکتا ہے، ان کے پاس امریکن اسلحہ بھی پڑا ہوا ہے، لیکن وہ جہاز یا پائلٹس تو نہیں دے سکتا نا کہ آپ یہ پائلٹ ہمارے لیں۔ اور انڈیا یہ غلطی تو کبھی نہیں کرے گا کہ اپنے پائلٹس دے اور وہ آ کے ادھر پاکستان میں ذلیل ہوتے پھرے۔ بہرحال خطرناک صورتحال ہے، انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ میں جو اپنے طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، بطور پاکستانی ظاہر ہے ہم نے پاکستان کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے، کوئی طالبان کا حمایتی تو نہیں بن جانا، یا مودی کا حمایتی یا نتن یاہو کا حمایتی تو نہیں بننا۔ تو کہ وہ اب سوسائڈر وہ اس طرح کی بزدلانہ حملے پاکستان میں کروا سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا بڑا امتحان ہے، پشتونوں کا بڑا امتحان ہے، سی ایم سہیل افریدی کے پی گورنمنٹ کا اس وقت ایک بڑا امتحان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستانیوں کا اس وقت امتحان ہے کہ متحد رہیں، کوئی بھی مشکوک ایکٹیویٹیز دیکھیں تو رپورٹ کریں، اور زیادہ رش والی جگہوں پہ نہ جائیں، کیونکہ کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے۔ جنگ جاری ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔